الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیو، الحمدللہ ہماری خوش بختی ہے کہ ایک مرتبہ پھر ماہ نور، ماہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ربیع الاول شریف تشریف لا رہا ہے۔ میلاد شریف منانا، احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہینے میں خوشیاں منانا، گھر گلیاں محلے سجانا، میلاد شریف کی محفلیں سجانا، اس خوشی میں لنگر بنانا، کھانے تقسیم کرنا وغیرہ بہت ہی سعادت کی بات ہے، بلکہ یہ وہ نیک کام ہے جس میں دین و دنیا کی سعادتیں جمع کر دی گئی ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیو، ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ الحمدللہ قرآن کریم میں 7000 مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح لفظوں میں ذکر پاک آیا ہے۔ قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ناموں کا بھی ذکر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے ولادت کا بھی ذکر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اعضاء کا بھی ذکر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کا بھی ذکر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل کا بھی ذکر ہے۔ اور الحمدللہ قرآن کریم میں 2-4 مرتبہ نہیں بلکہ ایک مختار اندازے کے مطابق 27 مقامات پر میلاد یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کا ذکر موجود ہے۔ ابھی ابتدا میں ہم نے پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت 164 سننے کی سعادت حاصل کی۔ اس آیت کریمہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کا بیان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و مناقب کا بیان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، رسول بن کر آئے، ایمان دینے آئے، قرآن سکھانے آئے، علم و حکمت بتانے آئے، دلوں کو چمکانے آئے اور بھٹکی ہوئی انسانیت کو حق کا راستہ بتانے کے لیے تشریف لائے۔ یہ سب باتیں اس آیت کریمہ میں بیان کی گئی ہیں۔ اب ذرا غور فرمائیے کہ ہم جب میلاد مناتے ہیں، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل سجاتے ہیں، اجتماع میلاد کرتے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ تلاوت قرآن پاک ہوتی ہے، نعتیں پڑھی جاتی ہیں، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا بیان ہوتا ہے، آپ کے معجزات کا بیان ہوتا ہے، آپ کے فضائل و مناقب کا بیان ہوتا ہے، یعنی وہی باتیں جو قرآن و حدیث میں ذکر ہوتی ہیں وہی بیان ہوتی ہیں۔ لہذا ثابت ہو گیا کہ میلاد منانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ بہت ہی سعادت والا کام ہے۔ اللہ پاک ہمیں خوب جوش و خروش کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ میلاد کی خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت کریمہ کی وضاحت سنتے ہیں۔ آیت کریمہ کی مختصر وضاحت ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا لقد، ترجمہ کنز الایمان، بے شک، لام کا معنی ہوتا ہے ضرور، قد کا معنی ہے تحقیق، بے شک۔ عربی میں جب کسی بات کو پختہ کر کے تاکید کے ساتھ بیان کرنا ہو تو یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آگے والی جو بات بتائی جانے والی ہے وہ بہت اہم ہے، امپورٹنٹ بھی ہے، اس بات کا انکار کرنے والے بہت ہیں، اسی لیے اللہ پاک نے دوہری تاکید ذکر کی، لقد، ضرور، تحقیق، لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا ہے۔ یہاں 2 باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ آئندہ جس نعمت و احسان کا ذکر ہے وہ صرف مسلمانوں پر نہیں بلکہ ساری انسانیت پر تھا، لیکن چونکہ اللہ کریم کے اس فضل و احسان کو مانتے اور اس پر شکر صرف مسلمان ہی بجا لاتے ہیں، اس لیے فرمایا اللہ پاک نے مسلمانوں پر احسان فرمایا۔ دوسری بات یہ کہ بغیر محنت کے، بلا معاوضہ، محض بطور احسان جو انعام
کیا جائے اسے عربی میں من کہا جاتا ہے، یعنی ہم اس لائق نہ تھے کہ ہم پر یہ احسان کیا جاتا، مگر رب قدیر نے محض اپنے فضل عظیم سے ہم پر احسان فرمایا۔ کیا احسان فرمایا؟ فرمایا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب ان میں ایک رسول مبعوث فرمایا جو انہی میں سے ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے رب کریم کا وہ عظیم و شان احسان جو اللہ پاک نے ہمیں جتلایا ہے۔ رب اعلیٰ کی نعمت پر اعلیٰ درود، حق تعالیٰ کی منت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پر بے حد درود، ہم فقیروں کی سرور پر لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، یہ وہ عظیم و شان احسان ہے جو اللہ پاک نے جتایا ہے۔ اب آگے بعثت کے شریف کے چند مقاصد ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم، وہ ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے۔ یعنی محبوب رحمان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں کیوں تشریف لائے؟ اس کے چند مقاصد ہیں۔ پہلا، آپ اس لیے تشریف لائے تاکہ اللہ پاک کی آیات مومنوں کو پڑھ کر سنائے۔ آپ اس لیے تشریف لائے تاکہ لوگوں کو برے عقائد سے، برے اعمال سے، برے اخلاق سے، برے کردار سے، برے نظریات سے، غرض کے ہر طرح کی گندگی سے پاک صاف کر کے ان کے دلوں کو روشن روشن اور چمکدار بنا دیں۔ یہ سیدھا رستہ حق کا بتانے آئے ہیں، یہ حق کے بندوں کو حق سے ملانے آئے ہیں، یہ بھولے بچھڑوں کو رستے پہ لانے آئے ہیں، یہ بھولے بھٹکوں کو ہادی بنانے آئے ہیں۔ مزید ارشاد فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اس جگہ کتاب سے مراد قرآن کریم اور حکمت کا معنی ہے سنت و حدیث۔ مطلب یہ کہ محبوب ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ پاک کی کتاب سکھانے، حدیثیں بتانے اور اپنی سنت سکھانے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ یہ لوگ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اس میں بھی رسول ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پاک ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، یعنی یہ ایک آیت کریمہ ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی۔ اس آیت کی مختصر سی وضاحت بھی بیان کرنے کی کوشش کی، اور اس آیت میں اللہ پاک نے محبوب ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کو بڑا احسان فرمایا ہے۔ اور جب اللہ پاک احسان فرمائے، اللہ پاک کی نعمت ملے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ دوسرے مقام پر اللہ پاک نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ پتہ چلا جب اللہ پاک کی طرف سے کوئی نعمت ملے تو اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کا چرچا کرنا چاہیے۔ میلاد اصل میں یہی ہے، میلاد شکر نعمت ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ نعمت جتنی بڑی ہوگی شکر بھی اتنے جوش و خروش سے ادا کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہمیں 10 روپے کی ضرورت تھی تو ہمیں مل گئے اور ہم نے شکریہ ادا کر دیا، لیکن جب آپ کی پروموشن ہوتی ہے، کام میں، نوکری میں، جاب پر ترقی ہوتی ہے، تب کیا کرتے ہیں؟ دوستوں کی دعوت کی جاتی ہے، مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں۔ فرض کریں آپ کے ہاں اولاد نہیں تھی، شادی کے کئی سال گزر گئے، 20 سال کے بعد اللہ پاک نے بیٹا عطا فرمایا، ایسے موقع پر کیا ہوتا ہے کہ آدمی خوشی سے پاگل ہو جاتا ہے، اس کے سینے میں دل اچھل رہا ہوتا ہے، کھل کر سخاوت کی جاتی ہے، پورے محلے میں مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں، رشتہ داروں کو دعوت دے کر بلا کر اپنی خوشی میں شریک کیا جاتا ہے۔ اسے معلوم ہوا جتنی بڑی نعمت ہو اتنے ہی زیادہ جوش و خروش کے ساتھ اس کا شکر کیا جاتا ہے اور خوشی منائی جاتی ہے۔ قرآن کریم میں ثابت ہے کہ اہل ایمان کو سب سے بڑی نعمت اللہ پاک کا سب سے بڑا جو فضل نصیب ہوا وہ رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اب خود غور کر لیجئے کہ اس سب سے بڑی نعمت کے ملنے کے موقع پر ہم کتنے جوش و خروش کے ساتھ شکر ادا کرتے ہیں، کتنی ہم خوشیاں مناتے ہیں۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا ہوتا ہے؟ تلاوت ہوتی ہے،
جناب نعتیں پڑھی جاتی ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ذکر ہوتا ہے، آپ کی ولادت کا ذکر ہوتا ہے، آپ کی شان و عظمت بیان کی جاتی ہے، سبحان اللہ، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے جوش و خروش سے منانے کی توفیق عطا فرمائے، پنجگانہ بعد جماعت میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میٹھی میٹھی سنتیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔